अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। अमेरिका की जानिब से जो जंग के खात्मे के लिए भेजी गई नई तजवीज़ है वो अब ज़ेर गौर है। साथ ही इस पर हतमी फ़ैसला तो अभी तक नहीं किया गया, लेकिन ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान है इस्माइल बक़ई साहब ने यह बता दिया है कि अमरीकी पैगाम पाकिस्तान के ज़रिए मौसूल हुआ है। और इस्माइल बक़ई ने यह भी कहा कि इस वक्त इस तजवीज़ की तफसीलात पर बात नहीं की जा सकती क्योंकि ये मामला अभी जायज़े के मरहले में है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीका की जानिब से अक्सर गैर मामूली और गैर माकूल मुतालबात सामने आते हैं, जिसकी वजह से इस तजवीज़ का जायज़ा लेना आसान नहीं है। अच्छा, तर्जुमान ने इन खबरों को भी मुस्तरद कर दिया है जिनमें ईरान के जौहरी प्रोग्राम खुसूसन यूरेनियम अफजूदगी या जौहरी मवाद से मुतालिक मुज़ाकरात का जिक्र किया जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि इस हवाले से गर्दिश करने वाली ज़्यादातर जो खबरें हैं वो महज कयास आराइयाँ हैं और हकीकत पर मबनी नहीं हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए मनसूबे के ऐलान के बावजूद मुस्तहकम रही और किसी बड़ी कमी का रुझान सामने नहीं आया। आबराए हुर्मुज़ की सूरत हाल बादस्तूर गैर यकीनी है, जिसके बायस मार्केट पर दबाव बरकरार है और ट्रंप की जानिब से प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत फंसे हुए जहाज़ों को निकालने के ऐलान ने मार्केट को खातिर खा मुतासर नहीं किया है। इसके साथ अमरीकी फौजी कमान सेंटकॉम के मुताबिक वो आबराए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की मदद करेगी। दूसरी जानिब ईरान के आला हुक्काम ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो इस मंसूबे में ताउन नहीं करेंगे और किसी भी अमरीकी मुदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। साथ ही तवानाई के आलमी इदारे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ये बहरान जदीद तारीख की सबसे बड़ी तवानाई रुकावट बन चुका है। हकीकत में देखा जाए तो सिर्फ सियासी बयानात से तेल की सप्लाई बहाल नहीं हो सकती। आदादो शुमार के मुताबिक जंग के आगाज़ के बाद से ही आलमी तेल की यौमिया पैदावार में तकरीबन 14.5 मिलियन बैरल की कमी वाक़ हुई है, जबकि आबराए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद भी नुमाया तौर पर कम हो गई है। पहले जहां रोज़ाना औसतन 129 जहाज़ गुजरते थे, अब तादाद की बात करें तो कम ही होती जा रही है और तेल की सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और सिक्योरिटी खदशात के बायस कीमतों में भी इस्तेहकाम या मज़ीद इजाफे का इम्कान मौजूद है। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की अपीलें भी समात के लिए मुकर्रर हुई हैं और बानी की बहनों और पार्टी के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए एक ग्रैंड मुशावरती इजलास की खबरें भी ज़ेरे गर्दिश हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार है और सीनियर सहाफ़ी है इम्तियाज़ खान पारान साहब ने, सीनियर तजियाकार हैं नईम कुरैशी साहब, सीनियर सहाफ़ी है फैसल हकीम साहब और सीनियर तजियाकार है आज़म मलिक साहब, वो भी प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक है। फैसल हकीम साहब, क्या अपडेट्स हैं? क्या वाकई कोई ग्रैंड मुशावरती इजलास मुनक़िद होने जा रहा है सर? देखें, अभी तक जो सूरत हाल है उसमें बड़े वाज़े चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि जो बानी पीटीआई की बहनें हैं उनके और पार्टी के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनके दरमियान में इख्तलाफात मौजूद हैं। और इस हवाले से अगर आप देखें तो जो आखिरी इजलास हुआ था उसमें जो सलमान अकरम राजा हैं उन्होंने बड़ा खुल के का इजहार भी किया था। और गुज़िश्ता मंगल को जब सलमान अकरम राजा जो है वो अडयाला जेल के बाहर तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उनसे ये सवाल भी किया गया तो उन्होंने ये कहा था कि जो बानी पीटीआई का ख़ानदान है ज़ाहिर है वो उन से मोहब्बत रखता है या उनके लिए जज्बात रखता है, लेकिन पार्टी जो है वो उस तरह नहीं कर सकती जिस तरह वो चाहते हैं। और इस हवाले से देखा जाए तो उस दौरान वो बानी पीटीआई की बहनों से मिले भी नहीं, वहाँ पे मौजूद ज़रूर रहे लेकिन एक फासला बरकरार रखा गया और नाराज़गी का इज़हार जो है वो बड़ा वाज़े तौर पर नज़र भी आ रहा था। इसी तरह अगर आप देखें तो बैरिस्टर गौर जो है वो एक अरसे से ज़ाहिर है पार्टी चेयरमैन भी है और बाकायदगी से अडयाला जेल जाते भी हैं। वो जब भी अडयाला जेल गए हैं तो एक अलहदा मौक़िफ़ दिया, अलहदगी बरकरार रखी, उस एहतजाज का हिस्सा नहीं बने जो बानी पीटीआई की बहनें जो हैं वो करती हैं और उससे दूर रहने की कोशिश की। एक दफ़ा ज़रूर वो गए थे और उस वक्त भी जो उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई, जो चंद कारकुन वहाँ पर मौजूद थे, उसके बाद उन्होंने उससे दूरी ही इख्तियार किए रखी है। तो ये इख्तलाफात तो ज़रूर मौजूद हैं, इसमें कोई शक या दो राय नहीं है। अब उनको दूर करने के लिए पहले भी इजलास होते रहे, अब एक और कोशिश की जा रही है। और अब तो जाहिर सी बात है गुज़िश्ता जो मंगल गुजरा था उसमें जो अलीमा खान थी उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर कहा था कि वो पहले बंद कमरों में जो है वो अपनी तजावीज़ या राय या
جو بھی اپنی ایک موقف ہوتا تھا وہ دیتی تھی، اب وہ عوام میں دیں گی. تو یہ بڑی واضح صورتحال ہے. پارٹی کے اندر انتشار کی جو بانی پی ٹی آئی کا خاندان ہے، اس حوالے سے جو ان کی پارٹی اور خاندان کے درمیان موقف کی ایک جو ہے وہ پیچیدگی نظر آ رہی ہے. یہ صورتحال جو ہے وہ مزید بگڑتی ہوئی نظر آتی ہے جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے اس حوالے سے کوششیں بھی کی جا رہی ہیں کہ اس اختلاف کو ختم کیا جا سکے، لیکن فی الوقت ایسی صورتحال نظر اس لیے نہیں آتی کہ جو بانی پی ٹی آئی کا خاندان ہے، بالخصوص جو ان کی بہنیں ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ پارٹی کے جتنے بھی جو سرکردہ رہنما ہیں یا کارکن ہیں، جو وہ ہدایات دیتی ہیں ان پر من و عمل درآمد کریں اور احتجاج کا وہی طریقہ اپنائیں جو وہ کہتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پوائنٹ آگے ساتھ ہی رہیے گا. نعیم قریشی صاحب، فیصل حکیم صاحب سر جو بیعت کر رہے ہیں کہ پارٹی چیئرمین برسٹر غور صاحب ہے، ان کا موقف الگ ہوتا ہے. بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے حوالے سے بات کریں تو ان کا موقف بالکل الگ ہوتا ہے. صورتحال مزید بگڑتی جا رہی ہے. سر، اب یہ جو گرینڈ مشاورتی اجلاس کی خبریں زیر گردش ہے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، آپ سمجھتی ہیں سر اس اجلاس میں یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے؟ جیسے فیصل حکیم صاحب نے کہا کہ اجلاس تو پہلے بھی ہوئے ہیں لیکن کوئی اختلافات ختم نہیں ہوئے. جی بہت شکریہ سمیرہ صاحبہ. دیکھیے، فیصل صاحب کی بات اس اعتبار سے درست ہے کہ مختلف اجلاس ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، مختلف ذرائع سے کوششیں ہوتی رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی بہنوں اور پارٹی کے لیڈروں میں ہم آہنگی پیدا ہو جائے. اور اصل چیز جو ہے وہ عمران صاحب کی رہائی کا معاملہ ہے کہ ان کی رہائی کے لیے کس طرح تحریک چلائی جائے اور کس طرح پارٹی کو آرگنائز کیا جائے، کارکنوں کو آرگنائز کیا جائے اور ایک تحریک چل سکے. لیکن ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ماضی کی سیاسی تحریکوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب قائدین جیلوں میں چلے جاتے ہیں تو تحریک چلانا ہمیشہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور ریاست نے پچھلے، آپ کو پتہ ہے، 4 سال میں بہرحال جس طرح سے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ بھی اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا. تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ تحریک چلانا بہت مشکل ہے اور یہ اختلافات جو ہے اسی طرح رہیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک بہت بڑی جماعت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 4 صوبوں میں جماعت ہے، بہت سارے قائدین، بہت سارے رہنما، کارکنوں کی تعداد. اور عمران صاحب نے اپنے دور حکومت میں جب وہ وزیر اعظم رہے تو انہوں نے کبھی پارٹی کی آرگنائزیشن پہ توجہ نہیں دی. یہ بات آج انہیں احساس ہو رہا ہوگا اس بات کا کہ وہ پارٹی کو اگر آرگنائز کرتے، پارٹی کی لیڈرشپ کو اگر رکھتے تو شاید آج یہ صورتحال ڈیولپ نہ ہو. نعیم قریشی صاحب، سر آپ نے ایک بات کی ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوا. سر آپ نے یہی بات کی ہے؟ جی بالکل، ایگزیکٹلی میں نے ایسا ہی کہا. سر آپ یہ سمجھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ جی بالکل غلط نہیں ہو رہا بلکہ بہت زیادتی ہوئی ہے. دیکھیے 9 مئی کی آگ میں بہت کچھ اس ملک میں ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم نے ضیاء الحق کا دور بھی دیکھا ہے، ہم نے مشرف کا دور بھی دیکھا ہے، لیکن جو کچھ اس دور میں ہوا ہے اب اس کی میں اگر تفصیل میں جاؤں گا تو بڑی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں نا کہ جس طرح اس ملک میں عدلیہ کا حال کر دیا گیا ہے، جس طرح چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے، جس طرح کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے، تو یہ اتنا تشدد، اتنی زیادتی تو کبھی مشرف دور میں، کبھی ضیاء الحق کے دور میں بھی ہم نے نہیں دیکھی. تو اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے پارٹی کے لیے مشکل وقت ہے اور یہ وقت جو ہے پارٹیوں پر آتا ہے. میں سمجھتا ہوں آگے چل کے کوئی ایک واقعہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پارٹی جو ہے واپس اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے اور کسی تحریک کو چلا سکے اپنے قائد کی رہائی کے لیے. ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آگے. اعظم ملک صاحب، سر کیا کہیں گے؟ نعیم قریشی صاحب جو بات کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوا اور پی ٹی آئی کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. سر کیا کامنٹ ہے آپ کا؟ آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ دیکھیں اسویرا، آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں یہ ایک بڑا لمبا ڈائلاگ ہے. میں اس پہ کیا کہوں. نعیم صاحب کی ایک اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے پارٹیز ایگزائل پہ چلی گئی. پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو سزائے موت دے دی گئی، انہیں پھانسی کے تختہ پہ چڑھا دیا گیا، پورے خاندان ختم ہو گئے. اب پولیٹیکل پارٹیز نے اس ملک کے اندر جمہوریت اور آئین کی بحالی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. محترم بینظیر بھٹو صاحبہ کی قربانی آپ کو ابھی تو ہم جیتے جاگتے ہیں صحافت میں تھے جب ہم نے دیکھا. تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اب آپ اسے ایک نظریے کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہوا، لیکن اس سے پہلے آپ نے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا، کیا آپ نے عید کے روز زرداری صاحب کی بہن فریال کو پکڑ کر جیل میں نہیں ڈالا؟ کیا آپ نے
صرف لوگوں کے کہنے پہ صرف ایک بات کے اوپر کہ جی 35 پنکچر، جو خان صاحب سے میں نے خود پوچھا کہ خان صاحب کیا 35 پنکچر والی کوئی سٹوری ہے، تو انہوں نے کہا مجھے کیا پتا، مجھے تو ایک ریٹائر بریگیڈیئر ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسا کچھ ہوا ہے، کال ٹرائی سے ہوئی ہے، اور اس کے اوپر آپ نے پوری پارٹی کا بیانیہ کھڑا کر دیا۔ دیکھیں تو یہ میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے کچھ غلط ہو رہا ہوگا، لیکن آپ نے دیکھیں یہ صورتحال جو اس وقت بنی ہے سویرا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اعظم ملک صاحب، سر نعیم قریشی صاحب، جی سر کمپلیٹ کریں۔ میں ان کی بات بڑی ان کا ایک نظریہ ہے، پوائنٹ آف ویو ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں، ہوا ہوگا بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ یہ صورتحال جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ اندرونی اختلاف نہیں ہے، آپ جو اس وقت سب پہ ایک سیاسی ڈھانچے بحران کی نشاندہی کر رہی ہے۔ جو کچھ تحریک انصاف کے اندر ہو رہا ہے اسے اگر جذبات سے ہٹ کر دیکھا جائے تو یہ آپ اس کو 3 سطحوں پر آپ اس کی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ 3 سطحیں کیا ہیں؟ بکھراؤ ہے، قیادت، حکمت عملی اور بیانیہ۔ سب سے پہلے آپ قیادت کا مسئلہ دیکھ لینا، ایک طرف پارٹی کی باضابطہ قیادت ہے، بیرسٹر گوہر ہیں، سلطان اکرم راجہ جیسے لوگ ہیں جو کہتے کیا ہیں، جو ادارہ جاتی انداز میں پارٹی چلانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف علی خان اور خاندان کا اثر ہے جو جذباتی اور ذاتی وفاداری کی بنیاد پر فیصلوں میں وزن رکھتا ہے۔ لیکن جب پارٹی اور خاندان کے دائرے آپس میں اوور لیپ کریں تو کنفیوژن پیدا ہونا لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پارٹی چلانا اور بھائی کی رہائی 2 الگ راستے بنتے جا رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا مسئلہ بڑا اس میں حکمت عملی کا ہے۔ پارٹی کا بنیادی مقصد خان صاحب کی رہائی تھا، مطلب دیکھیں پارٹی کے اندر میری ایک بات سنیں، دیکھیں اب خود پارٹی کے اندر یہ طے نہیں ہو رہا کہ راستہ کیا ہو، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ یا عوامی دباؤ۔ جب ایک جماعت کے اندر یہ بنیادی سوال ہی حل نہ ہو تو وہ عملی سیاست میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ایک دھڑا کہتا ہے کہ مذاکرات ہوں، دوسرا اسے کمزوری سمجھتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کوئی واضح لائن سامنے نہیں آ رہی۔ اور سویرا آخر میں تیسرا سب سے خطرناک پہلو بیانیے کا ہے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں پارٹی سے، جیسے انہوں نے بھی کہا کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ دیکھیے کہ جو پارٹی کا پچھلے 3 سال سے بیانیہ ہے وہ یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی دشمن کا بیانیہ ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سیاسی جماعتیں رک جاتی ہیں۔ ہر جماعت سے غلطیاں ہوتی ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر وہ جماعت اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتی، انہیں درست سمت میں نہیں لے کر جاتی اور مخالفت کو کہ اگلا بندہ کیا کہہ رہا ہے اسے حل نہیں کرتی تو اپنی سمت کھو دیتی ہے۔ دیکھیں اس وقت تحریک انصاف ایک ایسے مرحلے پہ ہے جہاں قیادت تقسیم ہے، حکمت عملی غیر واضح ہے اور بیانیہ دفاعی ہو چکا ہے۔ جب بیانیہ دفاعی ہو چکے ٹھیک ہے اعظم ملک صاحب، آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی پر کوئی زیادتی نہیں ہو رہی اور جیسے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہو رہا، سر آپ دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کے اوپر زیادتی نہیں ہو رہی، میں نے کہا مطلب ہو رہی ہے سر، آپ تسلیم کرتے ہیں پھر؟ میری بات سنیں، میں نے کہا اس سے پہلے مجھے بھی بڑی جماعتوں میں پاکستان کے اوپر بہت بڑے سر نہ آپ تسلیم کر رہے ہیں، سر نہ آپ تسلیم کر رہے ہیں، نہ انکاری ہیں، پھر نیوٹرل ہے سر آپ، پھر یہ بات کی جائے۔ میں نیوٹرل نہیں ہوں، میں دیکھیں میں آپ کو ایک واضح پکچر دے رہا ہوں کہ یہ پکچر ہے کیا۔ میں نے آپ کو بتایا ان کی قیادت تقسیم ہے، حکمت عملی غیر واضح ہے اور ان کا بیانیہ جو ہے قیادت تقسیم ہے۔ سر قیادت تقسیم ہے، بات ہو رہی ہے زیادتی ہو رہی ہے، غلط ہوا ہے یا نہیں، اس پر آپ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ مجھے بولنے نہ دے رہی ہوں اور میں سمجھوں کہ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، جبکہ پروڈیوسر صاحب یہ کہہ رہے ہوں کہ سویرا صاحبہ بالکل محنت پہ ہیں، تو آپ کے نزدیک آپ کا بولنا میرے لیے زیادتی ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے پوری دنیا جو مجھے دیکھ رہی ہے وہ سمجھے کہ سویرا صاحبہ تو ٹھیک ہے، عالم صاحب غلط کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جسے آپ زیادتی کہہ رہی ہیں کیا واقعی ان دا لارج اسکیل وہ زیادتی ہے یا نہیں ہے، کیا ان کے لیڈرز کو سر عام جو ہے وہ سزائے موت سنا دی گئی ہے، کیا وہ پھانسی؟ سر وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اگر کوئی اجلاس کرتے ہیں یا پھر کوئی جلسے کے لیے کال دیتے ہیں تو کارکنان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، چادر چار دیواری کے تقدس پامال کیا جاتا ہے۔ سر آپ کو مشرف کا دور یاد رہے تو تم بی بی میں کوئی ترجمان نہیں ہوں، 12 گھنٹے اعظم ملک صاحب اگر غلط ہوتا رہا ہے، سر اگر 12 گھنٹے ہوا کے اندر وہ ملک رہی، جی 12 گھنٹے ہوا کے اندر سویرا بھٹی صاحبہ کہنے کا موقع دیجئے۔ ٹھیک ہے نعیم قریشی صاحب، جی نعیم قریشی صاحب مجھے اجازت ہے فرمائیں سر۔ جی ان کی دیکھیے میں محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کا احترام کرتا ہوں، لیکن ان کی ٹوٹل بہادری کی بات خوب کی انہوں نے 12 گھنٹے۔ آپ کمال دیکھیں کہ وہ لڑکیاں وہ جو ہے لڑکیاں گرفتار ہیں، یاسمین راشد گرفتار ہیں، عالیہ حمزہ گرفتار ہیں، اور
सैकड़ों कारकुनों, हजारों कारकुनों को, 20,000 कारकुनों को गिरफ्तार किया, पूरा इलेक्शन रिग कर लिया और पाकिस्तान की तारीख का ऐसा इलेक्शन रिग किया है कि नवाज शरीफ साहब में कभी इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं हुई कि उन्होंने आके कहा कि मैंने इलेक्शन जीता है। उनके बारे में पाकिस्तान का कौन सा जय्यत सहाफी है जिसने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन हार गए? मुफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोग, आसिफ किरमानी जैसे लोग, ये सब कहते रहे कि मियां साहब इलेक्शन हार गए, लेकिन कभी मियां साहब ने अपनी जबान से नहीं कहा कि मैंने इलेक्शन जीता है। और वो इलेक्शन रिग करके पूरी जमहूरियत लपेट दी, अदालतों को लपेट दिया। आज अदालत जो है वहां इंसाफ का कोई सवाल पैदा होता है। 14 महीने बाद इमरान साहब की जो है वो जमानतों की जो दरखास्तें वो नहीं सुन रहे, वो कहते हैं कि जी हम मेन एप्लीकेशन सुनेंगे। आप इमेजिन करें, और वो फलक नाज, सनम जावेद, आपने इससे पहले जो नैरेटिव बनाया, आपने इससे पहले किया। इन्हें एक बात क्या है, मेरी बात जिस हद तक सबूताज किया, इन्हें एक बात याद है, फरियाद ताजपुर साहिबा का गम इन्हें खाया जाता है। एक मेहरबानी करके आप अगर रियासत के ऊपर देखिए, आप रियासत के ऊपर हमलावर होंगे तो रियासत को मतलब इस तरह से देखिए, हम ये बात नहीं कर रहे। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं तो आपको देखिए, मैं तो कॉन्ट्रडिक्ट कर ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ एक बात करता हूँ। आजम अली साहब, नईम साहब, सर एक एक करके अगर बात करेंगे तो समझ भी आएगी कि आप क्या कह रहे हैं। आजम साहब, नईम साहब को कंप्लीट करने दें, फिर आप भी कंप्लीट कर लीजिएगा सर। जी मेरी बात पूरी होने दें। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि ये इमरान साहब के दौर की एक मिसाल क्या देते हैं। फरियाद तारपुर साहिबा का जो है वो गिरफ्तार होना, इन्होंने बेनजीर भुट्टो के साथ नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने क्या नहीं किया, जरदारी साहब क्या कहते रहे, ये उनका पेट फाड़ रहे थे। आज इन्हें सिर्फ फरियाद तारपुर साहिबा की एक गिरफ्तारी बड़ी याद आ जाती है। इन्हें कुलसो नवाज साहिबा का 12 घंटे गाड़ी में बैठना याद आ जाता है। आज पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है सियासी कारकुनों के साथ, आज क्या अदालतों के साथ हो रहा है, आज हमारी पार्लियामेंट के साथ क्या हो रहा है, आज हमारे जमहूरी निजाम में वजीर आजम की क्या पोजीशन है, आज किसको वजीर आजम कहा जाता है, आप इन बातों पे कोई आपको परेशानी नहीं है। ठीक है सर, इन बातों पर भी गौर करना चाहिए। नईम कुरैशी साहब, सर आपका पॉइंट आ गया। बात ये है कि देखिए, मैं तो अपनी को बात ही नहीं कर रहा हूँ। एम्स्टरडैम इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की एक रिसर्च आप पढ़ें, अभी इंटरनेट खोलें, सर्च पढ़ें कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर आजम मलिक साहब, सर बात करते हैं इम्तियाज साहब, इसमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ सबसे ज्यादा जिस बंदे ने पाकिस्तान के अंदर मुक्तदरा का रास्ता खोला वो कौन था? वो खान साहब थे। खान साहब ने क्या नहीं किया? अदालतों ने कहा गुड टू सी यू, अदालतों ने क्या नहीं किया? प्रोग्राम्स के ऊपर गवर्नमेंट के प्रोग्राम चल रहे थे, उनके ऊपर 22 माह का स्टे दिया, आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आप आज बात करते हैं कि जी फरियाद ठीक है सर, आपसे दोबारा बात करेंगे। इम्तियाज साहब का पॉइंट ले लेते हैं, उनका इस बात पर क्या पॉइंट है। आजम मलिक साहब, सर दोबारा आएंगे आप पर। आपने क्या नहीं किया? आपने तो इस जमहूरियत को मजाक कर दिया। आपने तो मुल्क के साथ वो दुश्मनी की है जो मेरे ख्याल में आज तक भारत। इम्तियाज साहब, आप क्या समझते हैं सर, आजम मलिक साहब की जानिब से जो बात की जा रही है, नईम कुरैशी साहब की जानिब से जो बात की जा रही है, सर जो ये इजलास होने वाला है, ग्रैंड मुशावरती इजलास, सर यही बात है ना कि इख्तलाफात दूर करने के लिए ये इजलास होगा, तो सर अलीमा खान समेत आप क्या समझते हैं, बानी की बहनों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या, और पार्टी क़यादत उन्हें कैसे दूर करने की कोशिश करेगी, ख़ास तौर पर इस इजलास में? सियासत में कोई ख़ानदान नहीं होता। ठीक सर। सियासत में पार्टी होती है, नज़्म ज़ब्त होता है, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अदरवाइज नथिंग। यानी मोर्सी सियासत के खिलाफ बात करने वाले आज मोर्सी कि कभी बहन को खड़ा कर देते हैं, कभी भांजे को खड़ा कर देते हैं। सही। यानी अलीमा खान साहिबा, अली नवाज, वो जो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ रही, अब वो अहमद न्याजी खड़ा हो गया या खड़ा कर दिया गया उनको, वो अब सुहेल आफरीदी के पीछे। सुहेल आफरीदी कहता है मैं नॉमिनेशन हूँ चेयरमैन की, मैं नॉमिनेशन हूँ इमरान खान की। उसका भांजा या उसका भतीजा वो बोल रहा है सुहेल आफरीदी तो निकम्मा है, निकट्टू है, ये तो सबसे ज़्यादा बेकार आदमी है। तो भाई तो आपके मामू ने या चाचा ने या ताता आया ने ये क्यों अपॉइंटमेंट की? पहले अली अमीन गंडापुर की कर दी, फिर इसकी खानदान क्यों आ रहा है बीच में? भाई अगर खानदान देखें, जो आप जब सरकारी डॉक्यूमेंट भरते हैं तो आपकी बीवी होती है, हस्बैंड होता है या बच्चे होते हैं,
अदर देन नथिंग, कुछ भी कोई नहीं होता। बुशा बीबी तो कुछ नहीं कह रही शिकायत, बुशा बीबी की हफ्ते में 2-3 और हमेशा कंट्रोवर्शियल। मेरा आज भी ईमान की हद तक ये एतकाद है कि पीटीआई की पॉलिसी ना इमरान खान बनाते हैं ना उनकी तंजीम बनाती है, आज भी ये बाहर से ऑपरेट होते हैं। उस बाहर की लॉबी ने, बाहर से मुराद मुल्क से बाहर भी है और मुल्क के अंदर रहते हुए भी अदर देन पार्टी भी है, उन्होंने अब इनके खानदान को पकड़ा हुआ है। जहां मामलात बेहतर होने लगते हैं, पॉलिटिकल मामलात होने लगते हैं, कभी बहन बोलने लगती है, कभी भतीजा बोलने लगता है कि नहीं जी हम तो नहीं मानते, एहतजाज हो। भाई एहतजाज होना चाहिए, आपका राइट है, लेकिन किस तरह करेंगे एहतजाज, उसके ऊपर बात होनी चाहिए ना कि एहतजाज किस तरह होगी। अब वो मर्दान से निकल के पता नहीं कहा पेशावर आ रहे हैं, पेशावर से मर्दान, इसका मतलब आप सिमट गए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आ गए। सारी चीजें, जब तक पीटीआई सियासी जमात नहीं बनेगी, ना ये पहले सियासी जमात थी, पहले भी इनको अब्बू चलाते थे और चचा, छोटे चचा चलाते थे, अभी भी रिटायर्ड अब्बू और रिटायर्ड चचा चलाते हैं, और वही सारी की सारी फाइनेंस होती है, सारी चीजें मौजूद हैं। देखिए बात भांजे के हवाले से सर आप बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि भांजा कह रहा है अहमद न्याजी साहब के सोहेल आफरीदी साहब निकम्मे। सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई जलसे के हवाले से भी बात की गई है अहमद न्याजी की जानिब से, तो सर आप समझते हैं पीटीआई फिर सपोर्ट करेगी अगर वो जलसा करेंगे? सर जाते ना अहमद न्याजी, पंजाब से लेके जाते ना काफिले, अभी भी करे ना पंजाब में एहतजाज करे ना, अभी भी क्या ऐलान किया? पंजाब में एहतजाज तो नहीं करते ना कि भाई गिरफ्तार कर लिया जाता है कारकुनान को। सर नून वाले गिरफ्तार नहीं हुए, सही। क्या तहरीक लब्बैक वाले गिरफ्तार नहीं हुए? ठीक। क्या पीपल्स पार्टी वाले गिरफ्तार नहीं हुए? सही। क्या खुद मुस्लिम लीग क्यों जैसे लोग गिरफ्तार हुए? जब परवेज इलाही निकल के आए थे, बोले यार मुझे अब्बू ने बोला था कि उनके पास चले जाओ, और वह हालांकि वजीर आला थे, सारी चीजें थी। देखिए हम कहते हैं, हम तीनों चारों चाहे जो भी हो, हमारा यह है कि किसी सियासतदान के साथ, किसी सियासी जमात के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, मगर जो दावेदार हो खुद को अमर बिल मारूफ के, उन्होंने अपने दौर में क्या ना किया हो, क्या ना किया, ये हर एक की अपनी एक राय है, मगर इतनी ज्यादती इनके खुद अपने दौर में हुई। इन्होंने ऐलान कर करके ज्यादती की, और फखरिया जलसों में खड़े होकर वर्कर को कहते थे अब मैं ये करूंगा, अब मैं ये करूंगा, अब मैं ऐसे जाऊंगा, यानी कोई कौम की तरक्की की बात नहीं हो रही थी। स्टेट बैंक लेजिस्लेशन कराया, स्टेट बैंक आईएमएफ के पास गिरवी रख दिया, मोदी एयरपोर्ट्स गिरवी रख दिए, और उस वक्त सारे के सारे वो फैसले किए कि जो हिंदुस्तान पकड़ा गया अभी लंदन पर, वो जो आया था उसको बोला जी चाय पियो भाई जाओ, और हम फखर, और बोले मोदी मेरा फोन नहीं उठा रहा, जो बाइडन मेरा फोन नहीं उठा रहा, और बगैर फोन उठाए उसको वापस कर दिया, बोले जी हम बड़े अमन की वजह से उनको वापस कर रहे हैं। और भाई बिल्कुल करो, आपकी पॉलिसी होगी, लेकिन जितने दामोद सी सियासत नहीं होनी चाहिए। अलीमा खान कौन है, अहमद न्याजी कौन है, और दूसरे सारे के सारे कौन है, जिनका पार्टी होता नहीं है, पार्टी होता, ये जो काम करने निकलता है। राना सनाउल्लाह को देख ले, राना सनाउल्लाह ने 30 मरतबा बोला अभी 2 दिन पहले, उसने कहा यार जब जब हम बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं और ये मामला हो जाता है, पहले अली अमीन गंडापुर तैयार हुआ तो अब उसके पीछे पड़ गए। राना सनाउल्लाह की जो आपने सर बात छेड़ी, इस पर फैसल हकीम साहब को कमेंट लेना चाहूंगी। सर अभी इम्तियाज साहब कह रहे हैं कि अहमद न्याजी साहब कह रहे हैं कि सोहेल आफरीदी साहब अब निकम्मे हो गए हैं, खुद उनके मामू की जानिब से, यानी खान साहब की जानिब से उन्हें जो है नॉमिनेट किया गया, उन्हें बनाया गया जो है ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सोहेल आफरीदी साहब ने सुनना शुरू कर दिया है, इस वजह से अब उन्हें ओहदे से हटाया जा रहा है। तो सर आप समझते हैं सोहेल आफरीदी साहब अब सुनने लगे हैं? सर देखें जो सूरत हाल नजर आती है ना, पीटीआई का इम्तियाज फरहान साहब ने कहा कि बयानिया कहीं और से बनता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और अली अमीन गंडापुर को जब हटाया जा रहा था तो उससे पहले कोई 1-1.5 महीना पहले हमारी उनसे जो बात हुई थी अडयाला जेल के बाहर, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था कि जो बयानिया है वो बाहर बैठे हुए जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो बनाते हैं, वहाँ से 2 या 3 वीलॉग्स आ जाते हैं, उन वीलॉग्स की बुनियाद पर मफरूज़ों पर सारी की सारी जो है वो पीटीआई की हिकमत अमली बनती है और उसके मुताबिक फैसले किए जाते हैं। जो बानी पीटीआई को ब्रीफिंग दी जाती है वो भी अप टू द मार्क नहीं, ये उनके अल्फाज हैं कोट एंड कोट के, अप टू द मार्क नहीं होती। जो ब्रीफिंग देने जाता है वो अपने मफाद को मद्देनजर रखकर उनको ब्रीफ करता है और उसके मुताबिक जो है वो फैसला लेकर आ जाता है। जहां तक बात है अभी जो सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से है, तो यकीनी तौर पर जो उनसे एक उम्मीद बांधी गई थी कि फौरी तौर पर एक जो है वो फोर्स तैयार होगी और वो एहतजाजी तहरीक चलाएगी, उस हवाले से उन्हें कामयाबी भी नहीं मिली और कुछ सूरत हाल भी ऐसी है कि वो ज़रा नरम पड़ चुके हैं और उन्हें समझ भी आ रही है कि हकीकत में उन्हें क्या करना है और उन्हें मैंडेट किस चीज़ का मिला है।
تو اس حوالے سے ظاہر ہے جو بانی پی ٹی آئی کا خاندان ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی طریقے سے بھی ان کی گرفت جو ہے وہ پارٹی پہ ذرا بھی کمزور ہو. وہ ہر وقت پارٹی پہ گرفت رکھنا چاہتے ہیں اور اس طرح سے احتجاجی تحریک چلانا چاہتے ہیں جس طرح وہ چاہتے ہیں, اور اس میں ہر طرح کا وہ حربہ استعمال کرنے چاہتے ہیں. قریشی صاحب نے سوال اٹھایا تھا زیادتی کے حوالے سے, تھوڑا سا میں یہ بھی ان کا بھی جواب دے دوں کہ دیکھیں ہم تو ہیں جرنلسٹ, ہم وہ رپورٹ کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں. اعظم ملک صاحب ہوں یا میں ہوں یا امتیاز فارانس ہو, ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی بھی جو ہے وہ ہمدردی نہیں ہے. ہماری ہمدردی, ہماری وفاداری جو ہے وہ اس ریاست کے ساتھ ہے. اس ریاست کے ساتھ جو وفادار ہے ہم اس کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے. جو صورتحال ہے کہ سیاستدان کس دور میں جیلوں میں نہیں گئے, پھانسی بھی ہوئی, کیا کبھی ریاستی اداروں پر حملہ ہوا, کیا کبھی آپ نے 9 مئی دیکھا, احتجاج بھی ہوا, کیا کبھی آپ نے وہ زبان اور وہ چیزیں دیکھی جو 9 مئی کو آپ نے دیکھی. ان کی فوٹیجز موجود ہیں, ان کے بیانات موجود ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں. پھر ان پر جو کیسز بنائے گئے کیا وہ کیسز جو ہیں وہ غلط ہیں؟ اس ساری صورتحال میں آگے چلیں, توشہ خانہ ہو, 190 ملین پاؤنڈ کیس ہو, یا ایک لمبی فہرست جو ہے وہ کیسز کی, ان کا دفاع جو ہے وہ عدالتوں میں آپ نے کرنا ہے یا بار احتجاج کے ذریعے کرنا ہے. عدالتوں میں تو وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر چلے جاتے ہیں, شواہد تو وہاں پہ پیش نہیں کرتے, یا التوا لیا جاتا ہے, ان کیسز کو لٹکایا جاتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں آپ کس زیادتی کی بات کر رہے ہیں؟ یا زیادتی یہ نہیں ہے کہ اڈیالہ کے باہر جا کر آپ ہر منگل کو مجمع لگاتے ہیں اور ساری مقامی آبادی کو آپ جو ہے وہ وہاں پہ مشکلات کا شکار کرتے ہیں؟ زیادتی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جہاں پہ اپنی حکومت ہے وہاں کے عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے. زیادتی یہ نہیں ہے کہ ریاست نے ایک پالیسی بنائی کہ افغان مہاجرین کو یہاں سے نکالنا ہے, افغان جو ہے وہ شہری دہشت گردی میں ملوث ہیں, اور آپ جو ہے وہ ان کو کے پی میں پناہ دیے جا رہے ہیں. کیا یہ ریاست کے ساتھ وفاداری ہے؟ زیادتی یہ نہیں ہے کہ جو وفاق ہے وہ آپریشن کر رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف اور آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. کیا یہ سیاسی جماعت ہے؟ یہ پاکستان کی سیاسی جماعت ہے, یہ پاکستان کی وفادار ہے, پاکستان کے آئین کی وفادار ہے؟ ٹھیک ہے سر. فیصل حکیم صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے پہلے کبھی ریاستی اداروں پر اس طریقے سے حملہ نہیں کیا گیا. اب گرینڈ مشاورتی اجلاس کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی میں جو اختلافات ہیں وہ ختم کیے جائیں. مزید بھی بات کریں گے, پروگرام میں وقت ایک بریک کا ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, گرینڈ مشاورتی اجلاس بھی کیا جا رہا ہے. اختلافات کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں تھی کہ پی ٹی آئی دھڑوں کا شکار ہو چکی ہے, گروپ بندی بن رہی ہے, اور بہنوں کا گروپ الگ ہے, بیرسٹر غور صاحب کی بات کریں ان کا گروپ الگ ہے, اور سہیل آفریدی صاحب کا گروپ الگ ہے. اس حوالے سے اب اس مشاورتی اجلاس میں اختلافات ختم کرنے کی کوششیں کی جائیں گی. لیٹس سی دیکھیں گے کہ اب آنے والی صورتحال کیا ہوتی ہے. ساتھ ہی فیصل حکیم صاحب, گرینڈ مشاورتی اجلاس کے حوالے سے تو بات کر لی ہے, اب یہ بھی تو خبریں زیر گردش ہے نا کہ پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل کے باہر 10,000 کارکنان یا لوگوں کو سر عوام کو اکٹھا کرنے کا کہہ دیا ہے. تو سر آپ سمجھتے ہیں اتنی بڑی تعداد اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی جمع کر سکتی ہے؟ فیصل حکیم صاحب دیکھیں سویرا, یہ 10,000 کوئی پہلی دفعہ کال نہیں دی گئی. گزشتہ 6 ماہ سے جو ہے وہ ہر دوسرے منگل کو یہ ہوتا ہے کہ 10,000 کارکن یہاں پہ پہنچ جائیں اور آ کے دھرنا دے دیں اور آ کے جو ہے وہ یہاں پہ مزاحمت کریں اور اس طرح کیا ہے اس طرح کریں. میں نے گزشتہ 2 سال میں یہ نہیں دیکھا کہ کبھی جو ہے وہ وہاں پہ 500 سے 600 لوگ بھی ایک وقت میں اکٹھے ہوئے ہیں. لوگ آتے ہیں, حاضری لگواتے ہیں, حاضری باقاعدہ وہاں پہ لگتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. اگر دن کو 2 بجے جب ملاقات کا وقت شروع ہوتا ہے, اول تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ بھی 2:30 سے 3 کے درمیان پہنچتے ہیں. اس میں عمومی طور پر جو بانی پی ٹی آئی کی بہنیں ہیں وہ فیکٹری ناکے پہ پہنچتی ہیں جو تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے جیل سے. اور اسی طرح جو دوسری سائڈ پہ داگل ناکہ ہے وہاں پہ بیرسٹر گور وغیرہ آتے ہیں. بیرسٹر گور تو ظاہر ہے اپنے چند جو ان کے سٹاف ہے اس کے ساتھ آتے ہیں اور وہیں سے وہ میڈیا ٹاک کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں مقررہ وقت پہ. دوسری طرف جہاں پہ 10,000 کارکنوں کی جو ہے وہ کال دی جاتی ہے وہاں پر زیادہ سے زیادہ مجمع ہوتا ہے 250 کا 300 کا, وہ بھی 4 سے 5 کے درمیان. اور جب مغرب کی اذانیں ہوتی ہیں نا, اس کے بعد مغرب کی اذانوں کے بعد وہ کام ہوتا عشاء کی اذان تک وہ 30 سے 40 افراد کا رہ گیا ہوتا ہے بشمول بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے. اور اس کے بعد وہ چاہے رات کو 12 بجے ختم کریں 1 بجے ختم کریں, وہ
तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में मजीद काम होके 15 से 20 का रह गया होता है। तो ये 10,000 की टोटल कहानी है जो पिछले 6 महीने से चल रही है और अभी तक 1,000 भी वो पूरा नहीं कर सके। तो कल भी आप देखिएगा सूरत हाल यही होगी, 250, 300 या मैक्सिमम 400 लोग आ जाएंगे मुख्तलिफ औकात में या एक वक्त में, और उसके बाद इशा के वक्त क्या सूरत हाल होगी वो भी सबके सामने होगा। ठीक है सर, इशा के वक्त क्या सूरत हाल होगी वो भी सबके सामने होगी, आपका पॉइंट आ गया है। नईम साहब सर जो बात कर रहे हैं फैसल हकीम साहब सर, इस पर भी हमने बात कर ली। ज़रा ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से भी आ जाते हैं। मशरिक़ वस्ता में हम देख रहे हैं कशीदगी एक बार फिर ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है और यही बात की जा रही है, पहले अमेरिका की जानिब से की गई और उसके बाद के आबनाए हुर्मुज़ में जो जहाज़ हैं न्यूट्रल जो ममालिक हैं, ख़ासतौर पर मशरिक़ वस्ता के हवाले से कहा गया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि उनके जो जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हुए हैं तो उनको निकालने के लिए हम कोशिशें करेंगे। साथ ही उन्होंने ये बात की और ईरान की जानिब से कहा गया कि अगर इस तरीके की कोई कोशिश की जाएगी तो फिर भरपूर तरीके से ईरान जवाब देगा। साथ ही हमने यही सूरत हाल देखी है। अब ये जो आबनाए हुर्मुज़ का सर बढ़ता हुआ मामला है, बढ़ती कशीदगी हमें नजर आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं ये मामला किसी बड़े तसादुम की तरफ जा रहा है? देखिए मुझे ये मामला किसी बड़े तसादम की तरफ बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक, बयानात के बावजूद दोनों ममालिक की जानिब से बयानात आ रहे हैं, ईरान की जानिब से भी और सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी, लेकिन हमें मालूम है कि ईरान के पास भी ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं और अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास भी इम्कानात बहुत कम है, ठीक है, ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अंदरूनी सतह पर जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत शदीद मुखालफत का सामना है। रिसेंट सवालात किए गए, जिस तरह तनकीद की गई और पूरे मुल्क में जाहिर है कि जिस तरह तनकीद की जा रही है, प्लस उनकी पॉपुलैरिटी जिस तरह 43 से 36% पे आ गई है। सिमिलरली यूरोप से भी उन्हें मुखालफत का सामना है। आपने देखा कि जर्मन चांसलर के साथ किस तरह उनका बहस हुआ, ऐसा हुआ है। फिर नेटो की भी उनको वो सपोर्ट नहीं है, तो दुनिया भर से उनकी मुखालफत की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि वो अपने मिजाज के मुताबिक जो है वो बयानात देते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से कालीबाफ साहब ने जिस तरह, इस्माइल साहब ने जिस तरह कहा, इस्माइल बकाई साहब ने जिस तरह कहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, तजावीज़ एक दूसरे को दी जा रही हैं और उसमें पाकिस्तान जो है एक साजिश की हैसियत से मौजूद है। ये अभी इस्माइल बकाई साहब ने भी कंफर्म किया है कि पाकिस्तान जो है वो साजिश की हैसियत से मौजूद है, उन्हीं के जरिए पैगामात आ रहे हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है कि कोई भी अच्छी खबर आ सकती है जंगबंदी के हवाले से, क्योंकि देखिए 2-3 बुनियादी बातों पे ईरान जो है वो पहले ही राजी हो गया था और अभी भी हुर्मुज़ ठीक है। नईम साहब आप कह रहे हैं कि अच्छी खबर आ सकती है और सर पूरी दुनिया अच्छी खबर ही सुनना चाहती है। नईम साहब बिल्कुल ऐसा ही है, पूरी दुनिया ही अच्छी खबर सुनना चाहती है। आजम मलिक साहब सर क्या समझते हैं पाकिस्तान के सालिसी के किरदार के हवाले से? नईम साहब भी बात करें कि अभी तक पाकिस्तान अपने सालिसी का किरदार अदा कर रहा है और कशीदा सूरत हाल भी हमारे सामने है, तो क्या समझते हैं सर इस कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान को मजीद क्या चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं अब मजीद आने वाले दिनों में? आजम मलिक साहब देखिए सवेरा, इस वक्त अगर हम जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल देखें जिसके ऊपर अभी आपने रोशनी भी डाली है और इसके ऊपर जो पैनलिस्ट हैं वो भी बात कर रहे थे, देखिए अगर हम इसको एक क्रिटिकली एनालिसिस के तौर पर देखें तो जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो महज एक इलाकाई मसला नहीं रहा, बल्कि मैं समझता हूँ आदमी सतह का जो है ना वो एक बहरान बनता जा रहा है। अब इसको सबसे पहले अगर हम इसको इस तरह से लें, आप देखें कि हुआ क्या बेसिकली। सबसे पहले अगर आप इस ताज़ा पेशरफ्त की बात करें तो आपको चंद चीजें अलग अलग लग रही होंगी, लेकिन दर हकीकत ये स्ट्रेटेजिक तस्वीर के मुख्तलिफ हिस्से हैं और इस तस्वीर का मरकजी नुक्ता अगर आप समझें तो वो है कंट्रोल के जरिए मुज़ाकरात, यानी कि दोनों तरफ से कंट्रोल किया जाए। सबसे पहले अगर जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ को देखें तो यहाँ एक वाज़ेह पैटर्न सामने आता है कि अमरीका क्या चाह रहा है। अमरीका चाहता है कि फौरी जंगबंदी और तवील मुज़ाकरात, जबकि ईरान इस जंगबंदी को बगैर शराइत कबूल करने के बजाय उसे एक बारगेनिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, ईरान को 5 शराइत हैं, उनको जरा शॉर्टी अगर हम देखें तो वो है हमलों का खात्मा, नुकसानात का अज़ाला और खास तौर पर स्पेशली हुर्मुज़ के ऊपर अपना इख्तियार। यानी कि ये बताती है ईरान जो है
وہ صرف جنگ روکنا نہیں چاہتا بلکہ جنگ کے بعد کی پوزیشن بھی اپنے حق میں لکھوانا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے فوری ہاں نہیں کر رہا. اصل میں یہ جو تحقیق ہے دراصل کمزوری نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سویرا مذاکراتی طاقت بڑھانے کی ایک جو ہے وہ حکمت عملی. اگر آپ اسے سادہ الفاظ میں سمجھیں تو ایران میدان جنگ سے زیادہ سپلائی لائن پر اپنی طاقت دکھا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ کام ہے جہاں عالمی معیشت اس تنازع کا حصہ بن جاتی ہے کیونکہ ہرمز آپ کو پتا ہے جیسے ہم اس سے پہلے بھی اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ وہ توانائی کی شاہ رہ گیا ہے. اس پر کنٹرول کا مطلب عالمی دباؤ پیدا کرنا اور ایران یہی کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ چیز ہے جو پوری کشیدگی کو محدود رکھی ہوئے ہے. اگر تینوں چیزوں کو اگر ہم جس کے اوپر ڈسکس کیا اگر جوڑیں جنگ بندی کی بات, ہرمز پر کنٹرول اور بیک ڈور رابطے تو ایک واضح تصویر بنتی ہے. یہ جنگ کہ میں تو اسے سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسٹریٹجک شطرنج ہے. امریکہ دباؤ ڈال کر فوری جنگ بندی چاہتا ہے, ایران دباؤ کو لیوریج بنا کر بہتر ڈیل چاہتا ہے. ہرمز اس کھیل کا مرکزی مہرہ بن چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسے ممالک اس کھیل کے خاموش فیسیلیٹیٹر ہیں جو اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اس کنٹرول کشیدگی کو اس طرح سے مینج کر رہے ہیں کہ اس کا حساب کتاب غلط نہ ہو جائے. اور آپ کو پتا ہے جب سمندر بند ہونے لگتے ہیں, معیشت دباؤ میں آنے لگتی ہے, عسکری بیانات سخت ہو جاتے ہیں تو پھر ایک چھوٹی سی چنگاری بھی بڑی آگ بن سکتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران اس وقت دفاعی پوزیشن میں نہیں بلکہ نیگوشیٹڈ ڈومیننس کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور امریکہ اس سے مکمل جیت دینے کی بجائے ایک مینج کمپرومائز کی طرف لے جانا چاہتا ہے. یعنی فیصلہ پر ہوگا کہ ہرمز پر کنٹرول کس کے ہاتھ میں رہتا ہے اور کس حد تک. اور ایسے میں پاکستان کی سالسی نے نو ڈاؤٹ دنیا کے اندر امریکہ نے پروجیکٹ فریڈم کا بھی تو اعلان کیا ہے سر. پروجیکٹ فریڈم کا جو اعلان کیا گیا ہے, آپ نے سمجھتے یہ ایران کے لیے براہ راست ایک چیلنج دے دیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے سر, امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے آبنائے ہرمز کو لے کر؟ جی بالکل, ٹرمپ صاحب کی جانب سے جہازوں کو نکالنے یا نقل و حرکت کے حوالے سے بیانات میں سمجھتا ہوں دراصل سویرا ایک سیاسی پیغام ہے مگر زمینی حقیقت اس سے ذرا مختلف ہوتی ہے. جب ایک طرف ایران کنٹرول سخت کر رہا ہو اور دوسری طرف امریکہ طاقت دکھا رہا ہو تو اس سے استحکام نہیں بلکہ غیر یقینی بڑھتی ہے. آپ کو پتا ہے ٹرمپ صاحب کے بیان کے بعد پاسداران انقلاب نے ہرمز کا نیا نقشہ بھی جاری کر رہی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیان مارکیٹ کو ہلا بھی دیتا ہے اور ان کے بیان سے مارکیٹ میں کوئی ایسی تبدیلی بھی نہیں آئی کہ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اوپر چلی گئی ہو یا تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ مستحکم ہو گئی ہوں. میں سمجھتا ہوں اصل تیل کی سپلائی نہیں ہے بلکہ اعتماد کا بحران بھی ہے. جب جہاز رانی کمپنیوں کو یقین نہ ہو کہ راستہ محفوظ ہو, بھلے آپ جو مرضی کر لیں, تو وہ یا تو راستہ بدل دیتی ہیں یا اخراجات بڑھا دیتی ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے سویرا, عالمی سطح پر ایندھن مہنگا ہوتا ہے. جیسے پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے ترقی بھی ممالک ہماری طرح ہیں, ان کی معیشت پر اتنا دباؤ بڑھ رہا ہے کہ لوگوں کا 2 وقت کی روٹی روزی کمانا جو کماتے ہیں وہ کھانا مشکل ہو رہا ہے. لوگوں کی جو سفید پوش میرے آپ جیسے لوگ ہیں ان کا گزر بسر مشکل ہو گیا ہے. جو پیٹرول کی قیمتیں ہر روز بڑھتی جا رہی ہیں, ایسے ہی ہے عام عوام کا جینا دوبھر ہو گیا ہے. امتیاز صاحب, ایرانی جو فورسز نے امریکی جہاز پر جو میزائل داغے ہیں, ایرانی میڈیا کے مطابق یہ صورتحال امریکہ اور ایران کے درمیان آپ نہیں سمجھتے سر کھلی جنگ ہے جو کیا گیا ہے؟ اب ایران کی جانب سے جو جواب دیا گیا, حالانکہ پہلے کہہ بھی دیا گیا تھا وارننگ ہے یہ, تو کیا سمجھتے سر یہ کھلی جنگ کی طرف نہیں چلا گیا؟ کیونکہ ہر بار اعظم ملک صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ بیانات پر نہیں جانا, فیصل حکیم صاحب بھی کہتے ہیں بیانات پر, لیکن سر ماحول تو یہی بنتا نظر آ رہا ہے نا, کیونکہ مذاکرات پر ڈائریکٹ تو بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے نہ ایران نہ امریکہ. یہ 2013 سے مذاکرات چل رہے ہیں اور یہ جو آپ نے فریڈم سبجیکٹ اس کی بات کی ہے نا, پروجیکٹ فریڈم, تو 2019 سے یہ ایرانی اور امریکن کشیدگی کے بعد سے 2019 سے سیکورٹی پروجیکٹ چل رہا ہے, کنٹینیو ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جہازوں کا تحفظ کرنا ہے. جہازوں وہ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, اب وہ کہاں پر ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ یونو کے ہوتے ہوئے پیس بورڈ لے آئے تھے وہ کہ جی غازہ کا مسئلہ جو ہے وہ پیس بورڈ حل کرے گا اور یہ ممالک اس کے ملک وہ ہوں گے. دیکھیں اب صورتحال سمجھ آ رہی ہے کہ اکنامی, یہ جو وار تھی اب اکنامی وار کے اندر کنورٹ ہو گئی ہے. ہمارے تمام ساتھی ریسرچ کرتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں. ہرمز میں ہم اس کے اوپر بڑا ریسرچ کر رہے ہیں کہ ہرمز بند ہے یا اس کے پورٹس بند ہیں. اس کے اندر بھی ابھی عجیب کنفیوژن نظر آ رہی ہے کہ وہاں سے مثال کے طور پہ امریکہ نے کہا ہے کہ جو انہوں نے ایران کا جہاز پکڑا تھا ہم پاکستان کے حوالے کر رہے ہیں اور تاکہ پاکستان ان کو دے دے, اور ادھر سے ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پوری نیوی تباہ کر دی ہے, ان کا سب کچھ تباہ کر دیا ہے. پھر یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پھر وہ پاسداران جو ہیں وہ کیا نیوی والے کے نیوی کا جو پورا فلیٹ ہے یا جو نیوی ان کی فورس ہے اس کو کیسے یوٹیلائز کر رہے ہیں. دیکھیں اب چل رہی ہے وار بیانات کے اوپر اور یہ آپس میں ڈیل بھی چل رہی ہے,
اور تجاویز بھی ایک دوسرے سے شیئر ہو رہی ہیں. جیسے 2013 سے 2015 تک ایک ہوا تھا, اس کے بعد ایک آیا تھا کہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن, اس کے اندر رشیا, امریکہ, فرانس, جرمن بھی اس کے اندر شامل تھا, چائنا اور جرمن شامل تھا اس کے اندر اضافی طور پہ, اور ایران تھے. وہ بنا تھا جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف اپنا ایکشن. تو وہ جب وہ بھی ایگزسٹ کر رہا ہے, اس کے بھی خاتمے کا اعلان نہیں کیا. تو ابھی یہ ایک جو ہمارے تمام ساتھی کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے, ابھی ایک وار چل رہی ہے, میڈیا وار, کیونکہ ٹرمپ جو بار بار صبح شام یا ایک طریقہ کار کے مطابق یا تو ٹویٹ کرتا ہے, یا وہ کسی کو فون کر کے انٹرویو دیتا ہے, یا پھر اس سے کوئی انٹرویو کیا جاتا ہے کسی بڑے ادارے کی طرف سے, اس سے سارا گیم سامنے آتا ہے. ہرمز کی پوزیشن ہے, ظاہر ہے کہ اپنی جگہ ہے, لیکن دیکھیں اب یو اے ای جو ہے, یو اے ای کو وہ آہستہ آہستہ مسلح کر رہا ہے نا. امریکہ کے کہنے پہ وہ اوپیک سے نکلا, اور اس کا راستہ بھی ہے یو اے کا. کل جو ہم فیصل صاحب جو ہم سب بات کر رہے تھے لاسٹ فرائیڈے کو, تو ساری صورتحال ہے. تو ہم یہ سمجھیں کہ جیسے قریشی صاحب کہہ رہے تھے, بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں خوشی کی کوئی بھی ایک بڑی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اعظم بھائی جو بات کر رہے ہیں نا, ایران اب چاہ رہا ہے کہ اب یہ تو 2013 سے چل رہے ہیں مذاکرات, ایران اب یہ چاہ رہا ہے کہ اب جو مذاکرات ہوں, اس پہ جو فائنڈنگز ہوں, اس پہ جو ایگریمنٹ ہو, اس کے کلازز طے ہو جائیں, اور اس پہ اور دیکھیں ایک اور ہم بات کرتے ہیں نا کہ یورینیم کی افزودگی والی بات, کہ بھائی ایران اس کو نہیں مان رہا, وہ آلریڈی مانا ہوا ہے. وہ جو ہم یہ بتا رہے ہیں جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن میں, اس نے مانا ہوا ہے کہ کہاں تک کس حد تک. وہ تو ٹرمپ جب لاسٹ ٹائم آیا تھا, اس سے پہلے جب حکومت تھی 2018-19 میں جو آئی تھی ٹرمپ کی حکومت, تو ٹرمپ بھاگا تھا اس ایگریمنٹ سے, امریکہ کے اس کے دور میں بھاگا تھا. وہ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے کہ کہاں تک یورینیم ہوگا, کس طرح افزودگی ہوگی, اور گارنٹیر اس کا موجود ہے. چائنا گارنٹیر موجود ہے, رشیا موجود ہے, فرانس موجود ہے, جرمن موجود ہے اس کے اندر سارے کے سارے. تو یہ صحیح ہے قریشی صاحب کا جو ہے معاملہ کہ انشاءاللہ, لیکن ہم ایک اچھی ڈیبیٹ کے اس کے اوپر رکھیں, کیونکہ دیکھیں یو اے ای کو جس طرح سے مسلح کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل, وہ ذرا تھوڑا تھنکفل ہے کہ ہمیں ظاہر ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے جو تھنکرز ہیں پاکستان کے, ایران کے, رشیا کے, چائنا کے, یہ سب بھی اس کے اوپر نگاہ رکھے ہوں گے کہ آیا یہ اس کو کیسے آگے ہم لے کر جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں. لیکن حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ بھائی سعودی عرب سے جو ہمارا معاہدہ ہے, ہماری فورسز وہاں پر موجود ہیں, اور ہم آبنائے حرمز سے نکلنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. آج بھی ایک کویت سے تیل لے کر کراچی پورٹ پہ پہنچا ہے ایک شپ. تو بات یہ ہے کہ قیمتوں کی بات ہے نا, آپ سعودی عرب سے قیمتوں کی بات کریں. جب ایٹم بم ہم ایک دھماکہ کیا تھا, ایک عرصے تک فری آف کاسٹ آیا تھا, تو یہ ہم سعودی عرب سے بات کریں کہ ہمارے تیل میں تو کوئی, جہازوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ان سے کہیں کہ بھائی جو پرانی قیمت تھی اس پہ آپ ہمیں دے دیں. ٹھیک ہے, سعودی عرب سے بات کی جائے. امتیاز صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا. فیصل حکیم صاحب, سر امریکی صدر ٹرمپ یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر کو ختم کر دیا ہے, لیکن امریکی صدر فعال ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی نیوی, ایئر فورس اور ایئر ڈیفنس کو تباہ کر دیا ہے, لیکن امریکہ کی نیوی, ایئر فورس اور ایئر ڈیفنس فعال ہیں. تو بھائی ہم جیت گئے ہیں سر, وہ کہہ رہے ہیں فیصل حکیم صاحب. تو بستر باندھ کے واپس جائیں. دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, اگر وہ جیت گئے ہیں تو پھر ناکہ بندی کس بات کی تھی, پھر مذاکرات کس بات کے ہیں, پھر یہ شور و غوغا کس بات کا ہے کہ ہم ایران کے ارد گرد سے بہت جلدی جو ہے وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. جو بات وہی ہے کہ بیانات کی طرف نہ جائیں, ایکشنز کی طرف جائیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں, اسٹیو وٹکاف بھی کہہ رہے ہیں ایران کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. جیڈ کشنر جو ہیں, ان کی سفارش پر نک سٹیورٹ جو ہیں وہ امریکہ کا جو مذاکراتی وفد ہے اس کا حصہ بن چکے ہیں. تو مذاکرات کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. کل تک تو یہ تھا کہ آبنائے ہرمز کی جو بلاکیڈ ہے وہ ختم نہیں ہوگی. آج آبنائے ہرمز کی بلاکیڈ ختم ہو گئی. اس کے ساتھ جو ہے وہ تجارتی جہاز فریڈم پروجیکٹ کے نام پر ان کو نکالنے کی بات کی گئی. گو کہ پاسداران انقلاب کی طرف سے وارننگ جاری کی گئی اور امریکی جہاز کو کہا گیا کہ وہ آبنائے ہرمز کے قریب نہ آئے, اور ایک ڈرون حملہ ایک تجارتی جہاز پر دیکھنے میں بھی آیا. لیکن ساری صورتحال ہے جو ہے وہ تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, اور اس تیزی سے تبدیل ہونے میں پاکستان کا بڑا کردار ہے. پاکستان کی طرف سے بیانات سامنے نہیں آ رہے, لیکن عملی کام ضرور ہو رہا ہے. دونوں
اطراف پہ مسلسل رابطہ ہے، دوست ممالک کے ساتھ رابطہ ہے، یہ اتنی ساری جو پیش رفت ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس حوالے سے مئی کا جو مہینہ ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ مئی کے پہلے ہفتے میں ہی جو ابنائے ہرمز ہے اس کی بلاکٹ ختم ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ دوسرا اور تیسرا ہفتہ جو ہے وہ بہت اچھی خبریں لائے گا اور مثبت طریقے سے یہ ساری چیزیں آگے بڑھتی نظر آئیں گی، مثبت طریقے سے ساری چیزیں آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گی۔ ہمارے معزز مہمان چاروں ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ تمام کے وقت کا شکریہ۔ وہی بات، امریکی صدر خود اپنی جیت منواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایرانی جو سپریم لیڈر ہے انہیں ختم کر دیا گیا، لیکن امریکی صدر فعال ہیں، وہ خود اپنی جیت کو جو ہے وہ زور زور سے چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میں جیت گیا ہوں۔ بھائی اگر آپ جیت گئے ہو تو پھر جو ہے اپنا ہرمز پر جو ناکہ بندی تھی وہ کس لیے تھی، مذاکرات کی میز پر آپ کیوں آئے؟ یہ بہت بڑے سوالات ہیں جو کہ فیصل حکیم صاحب نے بھی کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام سے دیجیے سویرا بھٹی کو اجازت، اللہ حافظ۔